حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو سمجھداری ہے، جو عقل مندی ہے، جو شعور ہے، وہ یا تو قرآن سے ملتا ہے یا صاحب قرآن سے ملتا ہے۔ شعور یا قرآن کے پاس ہے یا نبی کے پاس ہے۔ جس کا قرآن سے تعلق نہیں، جس کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق محبت و عقیدت نہیں، وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا، کبھی باشعور نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اس کے پاس ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، وہ صاحب حکمت نہیں ہے۔ وہ مسلمان بہت بڑی گمراہی پر ہے جو غیر مسلموں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بڑے عقل مند ہیں۔ وہ عقل نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن جابر قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا یوم الطائف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے دن، غزوہ طائف کے دن، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ فانتجاہو، تو آپ نے حضرت علی سے سرگوشی کی۔ سرگوشی کہتی ہے قریب ہو کر کان میں بات کرنا، اسے سرگوشی کہتے ہیں، یعنی رازداری کی بات سرگوشی کہتے ہیں، رازداری کی بات۔ فانتجاہو، ان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی کی۔ فقال الناس لقد طال نجواہ مع ابن امہ، لوگوں نے کہا، یعنی دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد کے ساتھ، اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بڑی لمبی سرگوشی کی ہے، یعنی کافی دیر تک رازداری سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ سے بات کی۔ اور صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آج بڑی لمبی سرگوشی ہوئی علی سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تنجیتہ ولکن اللہ انتجاہ۔ نبی کریم، صحابہ کرام میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی نا، جگہ جگہ پہ یہ بات ہونے لگی کہ آج حضور نے بڑی لمبی بات کی ہے، بڑی سرگوشی فرمائی ہے علی رضی اللہ عنہ، کوئی راز کی بات کی جو اتنی لمبی کی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، علی سے سرگوشی میں نے نہیں کی، بلکہ یہ اللہ نے سرگوشی کی۔ گویا حضور نے یہ فرما دیا کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ میں نہیں تھا، وہ اللہ علی سے بات کر رہا تھا، یعنی حضور اللہ کے مظہر ہیں۔ حضور، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بات، حضور کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح ارشاد فرما دیا کہ وہ سرگوشی میں نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اللہ کر رہا تھا۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک۔
اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے سوا اے علی جنبی حالت میں اس مسجد سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کا جسم پاک نہ ہو، اس پر غسل فرض ہو چکا ہو، تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے حرام ہے۔ مسجد میں اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے، مسجد میں یا تو مسافر سو سکتا ہے یا مسجد کا پہرے دینے والا، مسجد کا جو خادم ہے وہ سو سکتا ہے۔ بلا وجہ مسجد میں کوئی سو بھی نہیں سکتا۔ تو اگر مسجد میں اسے احتلام وغیرہ ہو گیا، مسئلہ بھی بیان ہو جائے، مسجد میں اگر اسے احتلام وغیرہ ہو گیا ہے تو اگر اس کے پاس کوئی آدمی ہے تو وہ اسے اٹھا کے باہر چھوڑ آئے گا غسل کے لیے۔ اگر کوئی آدمی نہیں تو پھر وہ یہ کرے گا کہ اپنا کپڑا ادھر بچھائے گا، اس کپڑے پہ چل کے جائے گا، پھر ادھر آگے کر لے گا، ادھر والا سرا آگے کر لے گا، پھر اس پہ چل کے کپڑے پہ چل کے جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بڑی مجبوری ہے اگر، تو وہاں سے تیمم کر کے تو پھر ہو جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قانون جو دوسروں کے لیے ہے، میرے اور علی کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ یعنی علی اس حالت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور میں بھی داخل ہو سکتا ہوں۔ تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وان عبد ام عطیہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، وہ فرماتی ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن فیہم علی، نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا کسی طرف جنگ کے لیے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تھے۔ قالت، وہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، یہ فرماتے ہوئے سنا، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، حضور نے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، حضور دعا فرما رہے تھے، یقول، اور فرما رہے تھے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیًا، یا اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ لے جانا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ علی المرتضیٰ جنگ پہ گئے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دیکھو علی کو دیکھنے کے کتنے مشتاق ہیں ہمارے آقا حضور سرور کائنات۔ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ لے جانا جب تک میں علی کو دیکھنا۔ ان ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحب علیا منافق، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا۔ منافق کے دل میں کوڑ ہوتا ہے، منافق ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا بغض ہو، منافق اسے کہتے ہیں، جس کے دل میں دین سے کے ساتھ نفرت ہو
وہ منافق ہوتا ہے. جسے دین سے محبت نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے. دین اللہ کا نظام ہے جو ہمارے آقا لے کر آئے ہیں. جو دین سے پیار نہیں کرتا وہ اللہ رسول کا دشمن ہے. اور جس کے دل میں دینداری نہیں وہ منافق ہے. سرکار نے فرمایا کہ منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا. آپ اگر اب بھی طبقات ایسے موجود ہیں خارجی قسم کے جو لوگ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے. وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ، علی مومن جو ہے وہ علی سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا. مومن کے دل میں